ہیں کہ ہم اقبال کی اس سوچ اور فکر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس نے نہ صرف امت مسلمہ میں بلکہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ زید صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں خود بتائیے کہ آج ہم اقبال کی پرسنالٹی کے حوالے سے کن نکات پر بات کریں گے؟ دیکھیے مارو، ہم پچھلے چند پروگراموں میں علامہ اقبال کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم اقبال پر ایمفسائز کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم تھوڑا سا اس بات کو پہلے دوبارہ دہرا لیں، اس کے بعد ان کی فکر اور سوچ کے حوالے سے آگے چلیں گے۔ رائٹ سر۔ علامہ اقبال اس قدر پراسرار شخصیت کے مالک تھے کہ ایک ناممکنات میں سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص میں اس قدر زیادہ علمی، فکری اور روحانی صلاحیتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف اب علامہ اقبال نے کیا اس امت اور ملت کے ساتھ، اس وقت کو ذہن میں رکھیے جب ایک نیا ورلڈ آرڈر ڈیفائن کیا جا رہا تھا۔ یہ بات ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کیا گیا تھا جو آج تک جاری ہے، یعنی 100 سال ہو چکے ہیں تقریباً اس نظام کو قائم کیے، کہ جس میں ایک طرف تو دنیا کا جغرافیہ اور نقشہ تبدیل کیا گیا، دوسری طرف کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ اکنامک بلاکس تیار کیے گئے، جس میں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کا فرق تیار کیا گیا، جس میں امت مسلمہ کو تقسیم کر کے بالکل کچل دیا گیا کہ نہ وہ سیاسی طور پہ، نہ مذہبی طور پہ، نہ فوجی طور پر اور نہ ہی فکری طور پر کوئی قوت اور طاقت کے طور پر سامنے آ سکے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا۔ اس تاریخ دور میں جب امت مسلمہ غلام ہو چکی تھی مکمل طور پر، آئندہ آنے والے دور میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا ہے، مسلمانوں کے لیے کس طریقے سے ایک راستہ نکالنا ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر میں، یعنی اس ورلڈ آرڈر کے ختم ہونے کے بعد 21ویں صدی میں جو نیا ورلڈ آرڈر بنے گا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن رہا ہے، اس ورلڈ آرڈر کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا اور ایک انتہائی کمپلیکس جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ایسا راستہ نکالنا جو ناممکنات میں سے تھا۔ دیکھیے اس وقت خطرات کا عالم یہ تھا کہ اقبال واضح طور پر پورے مسلمان ہندوستان کے مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یعنی کیفیت یہ آ پڑی تھی کہ مسلمانوں کا نام و نشان بٹانے کی سازش کی جا چکی تھی۔ انگریز سامراج اپنی جگہ پہ، اس کے ساتھ ہندو سامراج شامل ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کو اذان دینے پر پابندی، نماز پر پابندی، اس ملک میں جہاں 1000 سال یہ حکومت کرتے چلے آئے۔ تو اقبال نے بنیادی طور پر اس نئے ورلڈ آرڈر کے خلاف ریزسٹ کیا امت کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور دوسرا جو ان کا ایک خوبصورت شعر ہے، وطن کے فکر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یعنی امت کے مسلمانوں کو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک قیامت برپا ہونے والی ہے تمہارے سروں پر، آسمانوں میں مشورے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ شیطانی قوتیں، شیطانی طاقتیں جو دنیا میں برٹش امپائر، برٹش کلونیلسٹ اور ہندو ایکسٹریمسٹ کے روپ میں ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ تو ایک طرف اقبال کا پہلا کام تو یہ تھا کہ اس پورے نئے ورلڈ آرڈر کو ڈیفائن کریں، ایکسپلین کریں، مسلمانوں کو سمجھائیں کہ اس کے خطرات تمہارے اوپر کیا مسلط ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کیپٹلزم کو، کمیونزم کو، ڈیموکریسی کو، ڈکٹیٹرشپ کو، بینکنگ سسٹم کو، ایک ایک تصور کو جو اس زمانے میں اس زمانے کے تازہ خدا تھے جو مسلمانوں کے ذہنوں پہ مسلط کر دیے گئے تھے، جو آج تک یقین کیجئے آج تک ان کے خطرات، یعنی آج بھی ہمارے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ ڈیموکریسی اور کیپٹلزم میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس تمام خطرات کو، ان تمام فتنوں کے نعوذ باللہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ حال یہ ہو گیا کہ شریعت کے مقابلے میں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت اور کیپٹل سسٹم کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام تازہ خداؤں کو جو اس دور میں پیدا کیے تھے، اقبال نے پہلے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ریکگنائز کیا، کھول کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرا، ایک منتشر قوم کو آئیڈیالوجی دی، پہلے اس کو فکر اور سوچ دی کہ تم کس قدر غیرت مند قوم ہو، کیسی دلیر قوم ہو، تمہارا مستقبل کتنا شاندار ہے۔ اپنے ماضی کی تاریخ اس کو بیان کرتے ہوئے اس کے حال کو اینالائز کیا تاکہ اس کا مستقبل اس کے سامنے واضح کیا جائے۔ جب ہم پاکستان کو کہتے ہیں نا کہ ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، یہ بالکل یہی ایگزیکٹلی علامہ اقبال نے کیا کہ ترجمان ماضی بھی وہ تھے، شان حال بھی تھے اور جانے استقبال بھی تھے، کہ آنے والے دور کی جو دھندلی سی تصویر انہوں نے امت کو دکھائی، اپنی اسٹریٹجی بنائی، 2 خواب دکھائے کہ ایک ہم ملک بنائیں گے، خطہ بنائیں گے، پھر اس خطے کو ہم مرکز بنائیں گے اس بات کا کہ امت مسلمہ کے احیاء کے لیے وہ مسلمانوں کا ایک خطہ زمین، مسلمانوں کا ایک بیس، ایک مرکز بن سکے، جو کہ اس 21ویں صدی کے آنے والے دور میں مسلمانوں کا ایک ایسا قلعہ ہوگا، امت مسلمہ کا ایسا ایک قلعہ ہوگا کہ جو امت مسلمہ کی عزت آبرو کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اقبال نے کہا کہ جب یہ بات کہی کہ کیوں ہندوستان میں کیوں
یہ سارا معاملہ کیا جائے. یہ آخر خلافت ترکی میں تھی بالکل. اور تمام. تو اس پر اقبال کہتے ہیں کہ ہے اگر قومیت اسلام کی پابند مقام، ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس ہے نہ شام. دیکھیے کہا کہ اگر ہم نے کوئی Reason نیشن بتا دیں سٹیٹ بنانی ہی بالکل. ہے، اگر اسلام میں مجبوراً ہمیں کوئی نیشن سٹیٹ بنانی ہی پڑ جائے، وہ ہم آگے بتائیں گے کہ مجبوراً کی بات انہوں نے کیوں کہی. Right. اگر ہمیں نیشن سٹیٹ ہی بنانی پڑ جائے تو ہند اس کا مقام ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک نیشن سٹیٹ، ایک ریوائولسٹ کانسیپٹ جو ہے وہ ہند سے شروع ہوگا، نہ فارس سے شروع ہوگا نہ شام سے شروع ہوگا. اور کیوں؟ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، چاک اجڑے گلستان کی نہ ہو کیوں کر زمین، خانقاہ عظمت اسلام ہے یہ سرزمین. کہ اس جگہ یہ زمین جو ہندوستان کی زمین ہے، اسلام کی اجڑی ہوئی داستان، اسلام کی جو عظیم و شان داستان ہے، اسلام کی جو خانقاہ بن چکی ہے، اس کی یہ یادگار زمین ہے. اور مجبوراً اگر ہمیں کوئی نیشن سٹیٹ بنانی بھی پڑتی ہے تو اس کا آغاز بھی ہم ہندوستان سے کریں گے. اقبال نے جو تصور دیا، اس کے بعد نہ صرف آئیڈیالوجی کریٹ کی، الہ آباد کے ایڈریس لے کے، اس سے پہلے ہی جو قوم کو بیدار کیا، پھر قوم تیار کی، آئیڈیالوجی بھی دی اور قوم کو بھی تیار کیا، اور پھر لیڈر تلاش کیا. پیچھے پیچھے گئے قائد اعظم کے، قائد اعظم کو لے کر واپس آئے، ان کی تربیت کی، ان کی تربیت کی. اللہ قائد اعظم نے مجبور ہو کے ان کے انتقال پر کہا کہ میرے پیچھے سب سے بڑی روحانی طاقت، وہ مفکر، وہ دانشور جس نے مجھے آج محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا دیا، علامہ اقبال ہیں. اتنا بڑا احسان علامہ اقبال کا کہ مسلمانوں کو اس کفر کے پورے تازہ خداؤں کی تفصیل بھی واضح بیان کی، نظریات اور سوچ اور آئیڈیالوجی بھی دی، قوم کو بھی متحد کیا، لیڈر کو تیار کیا، پھر لیڈر اور قوم کو ملا دیا. جب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی زندگی کی دعا کرتے ہیں تو مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اب میری زندگی کی دعا نہ کرنا، اب محمد علی جناح قائد اعظم کی زندگی کی دعا کرو کہ آگے تمہاری قیادت انہوں نے کرنی ہے. اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا کردار. اور اس کے بعد اگلے پہلو پہ آئیے، یہ تو جیو پالیٹکس ہو گئی، یہ تو ایک ہسٹورین، ایک فلاسفر، ایک تھنکر، ایک آئیڈیالوگ کا رول ہو گیا. مگر اقبال کے وجود میں جو ہم کو غیر معمولی روحانی پہلو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ جو اسپرچول پہلو، یعنی ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور کیپٹلزم کی، اور ایک طرف روحانیت اور معرفت کا وہ مقام ہے کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. یہ قرآن کی ایسنس اور حکمت کی معراج ہے. اور اس مقام پر اس نگاہ، اس درویش کی نگاہ پہنچی ہوئی تھی کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ جیو پالیٹکس تھے یا ایک فقیر وقت تھے. اس میں انسانی تغیر میں انسان حیرانی میں رہتا ہے کہ وہ وجود تھا کیا. حکیم الامت کے حوالے سے زید صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ویورز ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.